الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفي آخره قال من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت میرے معزز دوستو ضلع لودھرا جلہ عری سے تعلق رکھنے والے غیرت مند مسلمان بھائیوں میں اس سرزمین کو حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کے یاد سے جانتا ہوں خصوصاً ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبد القادر جلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رب ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے فرزندگان کو ان کا صحیح جانشین فرمائے ان کے حوالے سے جانتا تھا لیکن رب جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے مولانا عبدالشکور صاحب ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام کو جنہوں نے ایک تعارف یہ بھی کرا دیا کہ ضلع لودھرا میں جلہ عری وہ تاریخی سرزمین ہے جو 5 ضلعوں سے جس وقت مولانا مفتی محمود کا مقابلہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے سے تھا تو ادھر ذوالفقار علی بھٹو کا ایک ووٹ بھی نہیں نکلا تھا. بہت بڑی بات ہے. میں کوئی پیپلز پارٹی نون لیگ کی مخالفت کی بات نہیں کر رہا, صرف مذہبی ووٹ کی بات کر رہا ہوں. میرے دوستو اس بابرکت زمین سے آپ کا تعلق ہے اور یہاں اس مدرسے میں آج جن خوش نصیب بچوں کے سر پر دستار فضیلت سجائی گئی ہے یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ بچے, ان کے والدین, ان کے اساتذہ, ان کے معاونین جن کا مال لگا, جن کی صلاحیت لگی, جن کی اوقات لگے اور جن کی اولادیں لگی, اللہ جل شانہ ان کی اولاد کو اپنی کتاب کا حافظ بنا دیا. میرے دوستو میں اس بات شروع کر رہا ہوں, توجہ رکھنا. میرا عنوان یہ ہے کہ کیا حافظ قرآن ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. میں اسی عنوان پر بات کرنے لگا ہوں. آپ کہیں گے حافظ قرآن معاشرے کی ضرورت کیسے ہے, میں اس عنوان پر پہلی دلیل پیش کرنے لگا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہے. جب ہمیں حافظ کا مرتبہ سمجھ آئے گا پھر ہم یہ بات سمجھ پائیں گے کہ کیا حافظ ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے. میرے دوستو حافظ قرآن کا مرتبہ میں 3 مرتبے آپ کی خدمت میں رکھوں گا. پہلا خود حافظ قرآن کا مرتبہ, دوسرا حافظ قرآن کے ماں باپ کا مرتبہ, تیسرا حافظ قرآن کی سفارش کا مرتبہ. اس کے بعد میں معاشرے کی ضرورت پر بات کروں گا. قرآن کریم رسول اللہ پر نازل ہوا ہے. اللہ کے رسول سے قرآن نے وعدہ کیا ہے, فرمایا پاک پیغمبر آپ بے فکر ہو جائیں کہ قرآن اگلی نسلوں تک کیسے پہنچے گا. ان علینا جمعہ و قرآنا, اس قرآن کو الگ الگ صورتوں میں اترے ہوئے کو اکٹھا جمع کرنا
اور آگے پڑھوانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ پھر قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میرے پاک پیغمبر اپنی حدیث میں کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے حضور پاک کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم قرآن آپ پہ اترا ہے، اس کی تفسیر و تشریح و وضاحت و ایکسپلینیشن آپ نے کرنی ہے۔ تو میرے پاک نبی نے قرآن کی تفسیر حدیث میں یوں کی ہے، حافظ قرآن کا مرتبہ بتایا۔ حضور پاک کے بچوں کے ماموں، امت کے ماموں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قاری قرآن، حافظ قرآن قیامت میں عالم قرآن رب کی دربار میں آئے گا، اسے فرشتے اللہ کی طرف سے اس بات کا پیغام پہنچائیں گے، حافظ صاحب، عالم صاحب، صاحب قرآن، تیرا ذمہ داری کا معاملہ یہ ہے کہ آج تیرے 3 کام ہوں گے۔ پہلا کام ہوگا قرآن کے لفظ پڑھنا، دوسرا کام ہوگا خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا، پھر تیسرا انعام ہوگا جو رب تمہیں دے گا۔ حافظ پوچھے گا پہلا کام کیا ہے، تو کہا جائے گا اقرا، تو قرآن پڑھے گا۔ پھر دوسرا کام یہ ہے ورتقی، جنت کے درجے پہ چڑھے گا تو ورتل، پھر اس کو خوبصورت کر کے پڑھے گا، بہترین معجبین حسین دلنشین انداز میں پڑھے گا۔ اچھا کتنے طرح پڑھوں، ملے گا کیا؟ فرمایا تو پڑھتا جائے گا کما تم تو ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں تو خوبصورتی کے ساتھ پڑھتا تھا۔ وہ حافظ پوچھے گا مجھے ملے گا کیا؟ تو فرشتے کہیں گے رب کا اعلان ہے فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بها، تو پڑھتا جائے گا جہاں آخری آیت پہنچے گی وہی آخری درجہ ہے۔ یہ حافظ کا اعزاز، حافظ کا اکرام ہے، حافظ کا احترام ہے، حافظ کا مرتبہ ہے، حافظ کا درجہ ہے، حافظ کی حیثیت ہے، حافظ کی ویلیو یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اسے جنت کے آخری مرتبے تک پہنچا کے آئیں گے جو حافظ کو دیا جا رہا ہو۔ اب آئیے دوسرا نمبر، حافظ کے پیرنٹس، ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ سنیے حافظ قرآن کے ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے قرآن کی تشریح کی ہے، حدیث پاک ہے، اس صحابی سے مروی ہے جس کی قبر ملک پاکستان میں موجود ہے، میرے وطن عزیز سلطنت خدا میں موجود ہے، باب الاسلام صوبہ سندھ میں ہے، صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں ہے، لاڑکانہ ڈویژن میں ہے، ضلع شکارپور میں ہے، محبوب گوش میں ہے۔ اس مدرسے کے ساتھ جسے دارالہدیٰ کہتے ہیں، آج بھی حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، وہ راوی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، وہ ابا ہو تب، وہ اماں ہو تب، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے البس والداہ تاجا یوم القیامہ ذوقہ احسن من ذوق الشمس۔ حضور نے فرمایا لوگوں سورج سے بڑھ کے روشن ایک تاج ہوگا، تاج، تاج چمکتا ہوا تاج ہوگا، وہ تاج حافظ قرآن کی اماں، حافظ قرآن کے ابا کے سر پہ سجایا جائے گا کہ تم نے قرآن حفظ کیا یا نہ کیا لیکن تم نے اپنے بچے کو پڑھایا، آؤ یہ تاج کے مستحق تم۔ البس والداہ تاجا، تاج کا مطلب کیا ہے؟ تاج کسے کہتے ہیں؟ یہ تاج کنایا ہے بادشاہت سے، تاج کنایا ہے حکمرانی سے، تاج کنایا ہے سلطانی سے، تاج کنایا ہے حکومت سے، یعنی اتنا مقام مرتبہ درجہ پائیں گے حافظ قرآن کے ماں باپ کے، ان کے سر پہ تاج سجائے جائیں گے۔ تاج، کراؤن کہتے نہیں ہیں، تاج چینے جاتے ہیں مانگے نہیں جاتے، اسی لیے کہتے ہیں تاج سے مراد سلطنت ہے۔ پتہ چلا
حافظ قرآن کے اما ابا کو دنیاوی سلطنتوں سے بڑھ کے سلطنت قیامت میں ملے گی۔ آپ کہیں گے دنیاوی سلطنت سے بڑھ کے کہاں ہے؟ اسی جگہ ہے، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، فرمایا اس تاج کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، اور سورج کی روشنی دنیا والی، وہ روشنی دنیا سے بھی بڑھ کے ہوگی۔ احسن عربی میں اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورلڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے، اتنا بڑا لفظ ہے احسن۔ یہ اس میں تفضیل میں بتایا دنیا کے معاملات سے بڑھ کے آخرت کا معاملہ ہوگا۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کا مقام۔ تیسرا مقام، حافظ قرآن کی سفارش کیا ہے، جس سے میں ثابت کروں گا کہ حافظ قرآن ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ توجہ کرنا، حافظ قرآن کی شفاعت مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت حیدر کرار خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، فرمایا جس نے قرآن پڑھا اس پہ عمل کیا، فَأَحَلَّلَ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن کے حلال کو حلال جانا، جسے قرآن نے حرام قرار دیا اس نے اس کو حرام سمجھا، فرمایا کیا ہوگا؟ اس کا مقام ہوگا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے یقیناً جنت دے گے، لیکن اگلا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا شفعہ من اہل بیتہ عشرہ کلہم وجبت علیہ النار، حافظ قرآن کو پیکج ملے گا، حافظ کو رب بلائیں گے آجا، جا اپنے خاندانیوں کو، جا اپنے رشتہ داروں کو، جا اپنے فیملی ممبرز کو ڈھونڈ کے لیا۔ اللہ کیوں؟ کہا جہنمیوں کو لیا، جنتیوں کو نہیں، گناہگاروں کو لیا، نیکوکاروں کو نہیں، اچھا کہا روسیہ کاروں کو لیا، دین کے حکمرانوں کو نہیں، تابعداروں کو نہیں، اللہ جہنمیوں کو لے آؤ۔ فرمایا جی ہاں، کلہم وجبت علیہ النار، جو جہنمی بن چکے، جہنم کے رجسٹر میں نام لکھوا چکے، ان کو لے آؤ۔ اللہ کتنے؟ فرمائیں گے 10۔ اللہ کیا کرو گے؟ فرمایا 10 رشتہ دار جن کو تو سلیکٹ کر کے لائے گا، تیرے سلیکشن کرنا ہوگا، جنت دینا میرا کام۔ یہ حافظ کی سفارش ہے۔ آؤ اسی عنوان پہ جو میں نے شروع میں بنیاد رکھی کہ کیا حافظ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب کاروبار ہو بندے کا تگڑا تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایف بی آر آ جائے گی، گوشوارے لکھنے پڑیں گے، تم سے پوچھیں گے کیا کریڈٹ، کیا ڈیبٹ، کیا آمد، کیا خرچ ہوئی ہے، بتا منی بلیک ہے یا وائٹ ہے، پیسہ کیسے لیا ہے، سورس آف انکم، کمائی کا ذریعہ بتا۔ تو بندہ کہتا ہے پھر کیا کروں؟ کہتے ہیں لیگل ایڈوائزر رکھ، ایک وکیل کو متعین کر، جو وکیل تیرے گوشوارے بھرے، تو جا کر اپنے گوشوارے سال کے سال جمع کرا تاکہ حکومتی پابندیوں سے بچ جا، جیل سے بچ جا، ٹھیک ہے؟ لیگل ایڈوائزر رکھتا ہے بندہ، بیمار ہو جائے کہتے ہیں فیملی ڈاکٹر رکھ، جو تیرا ایک ہی ڈاکٹر ہو، وہ جانے اس کے ابا کی بیماری اس میں منتقل ہوئی یا نہیں، جنین میں جینیٹیکلی یہ پیشنٹ ہے یا نہیں ہے، فیملی ڈاکٹر رکھو جو تمہارے ابا اماں کو بھی چیک کر چکا ہو، تمہیں بھی چیک کرے تاکہ تمہیں صحیح نسخہ دے پائے۔ تو فیملی ایڈوائزر میڈیکل کے اسٹاف کا رکھا جاتا ہے، کہتے کیوں؟ ہم نے زندہ رہنا ہے، ڈاکٹر ضرورت ہے، ہم نے کاروبار کرنا ہے، لیگل ایڈوائزر ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں یہ ضرورت دنیا کی ہے وہاں آخرت کی ضرورت ہے، بخشش ملے، ذریعہ حافظ ہے، ذریعہ حافظ ہے، ذریعہ عالم ہے، ذریعہ دین والا، قرآن والا، حدیث والا۔ آج اس کے لیے کوئی نہیں دیکھتا۔ میں مثال دینے لگا ہوں، کسی کو اللہ نے 10 بیٹے دیے، 10 دین پہ لگا لو، لیکن تمہیں بہت شوق ہے دنیا کا، تو 2-4 بیٹے کو 1-2-3 حافظ عالم تو بنا لو۔ بھائی یہ ہوں گے جو تمہیں چھڑوائیں گے، جی ہاں یہ ہوں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں حافظ کی ضرورت کیا ہے، عالم کی ضرورت کیا ہے،
علماء کا کام کیا ہے؟ سنو، مولوی کا کام تمہیں تب سمجھ آئے گا جس وقت تمہاری آنکھ بند ہوگی، جنازہ پڑھانے والا یہی مولوی ہوگا۔ جی ہاں، تم اگر کہتے ہو کہ میں حلالی ہوں، اس کی بنیاد مولوی ہے جس نے تیرے اماں ابا کا نکاح کرایا۔ تو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، بائی برتھ مسلم ہوں۔ جی جی، تیرے کان میں اذان مولوی نے دی ہے۔ میں پھر دادن خان میں تھا، فواد چودھری کے علاقے میں، تو کہنے لگے جی ہمارے فواد نے کہا ہے مولوی پرانی باتیں کرتے ہیں، ہم جدید دور میں والے ہیں، مولوی پرانی باتیں بتاتے ہیں، جدید طریقے پہ آؤ۔ میں نے کہا جتنے جدت اپنا لو، دین قدیمی ہے تو وہی طریقے اپنانے ہوں گے۔ نہیں آج کل جدید طریقہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پرانا طریقہ تو ہے بندہ مر جائے غسل کراؤ پھر قبر میں رکھو، اگر جدید طریقہ اپنانا ہے تو سب واشنگ مشین ہی گھر ہو جاؤ، تم واشنگ مشین میں ڈال دو، پھر کیا جدید طریقہ، کیا علماء پہ اعتراض؟ سنو، حافظ قرآن کے ساتھ یاری لگاؤ، یہ آخرت میں بھی تمہیں فائدہ دے گا۔ ایک بندے نے مجھے کہا آخرت میں کیسے فائدہ؟ میں نے کہا میں مثال دیتا ہوں، سفارش کسے کہتے ہیں؟ قیامت میں اللہ نے جج بن کے فیصلہ کرنا ہے، قرآن کہتے ہیں نہیں۔ قاضی جسٹس بن کے فیصلہ کرنا ہے، قرآن کہتے ہیں نہیں۔ کیا بننا ہے؟ کہا مالک، مالک یوم الدین۔ قرآن میں اللہ قیامت کے دن میں مالک بنے گا، مالک ہے تو مالک بن کے فیصلہ کرے گا۔ کیسے؟ ایک ہے جج، ایک ہے مالک، فرق ہے ان دونوں کی عدالت میں۔ جج کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان، پاکستان کے قانون کا پابند ہے، قاتل ہے تو وہ کہے گا ہینگنگ ٹو دا ٹلڈر، موت تک لٹکا دو، اس کے پاس معافی کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ جج ہے۔ تو جب معافی کی گنجائش مانگنی ہو تو ہمارے ملک میں ایک قانون ہے، وہ قانون کیا ہے کہ صدر مملکت کو معافی کی درخواست لکھو۔ صدر اس پر 248 ہے۔ میں الحمدللہ بی اے کے بعد LLB میں نے کی ہے، میں وکالت کے معاملات کو گھر سے جانتا ہوں۔ 248 کے استثناء ہے صدر کو۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جو ہے صدر، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، وہ چاہے تو معافی دے دے۔ جب بچے کے لیے پھانسی ہو جائے، صدر تک معافی کے لیے پھر بندہ واسطہ ڈھونڈتا ہے سفارش کرانے کا۔ ٹھیک ہے، ملک ریاض کے لفظ میں وہ فائل کو پہیے لگاتے ہیں نا، میں رشوت نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں سفارش کے پہیے لگاتے ہیں۔ تو صدر کے پاس جب سفارش کے لیے جائیں گے، میں مثال دے رہا ہوں، مولانا ابو ہریرہ، قاری ابو ہریرہ کی اگر صدر سے سفارش کوئی کرائے اور یہ جانتا ہے ان کو صدر صاحب، تو ان کو لے کے جائیں گے گھر سے، ہم گاڑی میں پیٹرول ڈالیں گے یا یہ ڈالیں گے؟ علیحدہ کوئی بھی کوئی چپ کر کے بیٹھیں گی، میں پولیس منع کی طرف بھی جواب نہیں دے پڑا۔ سفارشی کو لے کے جائیں گے، پیٹرول ہم ڈالیں گے، سفارشی ڈالے گا۔ بولیے، راستے میں بھوک لگے، کھانا کون کھلائے گا؟ ہم کھلائیں گے، صدر تک پہنچائیں گے، 2 لفظ بولے گا کام بن جائے گا، واپسی گھر بھی چھوڑیں گے، جیب بھی گرم کریں گے۔ کیوں؟ پتہ چلا سفارشی پہ خرچ کیا جاتا ہے، لیا نہیں جاتا۔ یہ قرآن اور حدیث کے حالفوں پہ جو تم خرچ کر رہے ہو، اپنی آخرت مضبوط کر رہے ہو، ایک پہ احسان نہیں کر رہے۔ قوت ہے کو لوڑ ہے اصلی خرچ مولی تھی سی یاری رکھے سے تو سفارش کرے سیا۔ دنیا ساری دیواروں کو پون ودا مولی ای تے مولی ای ان کو کھوتی کو اتلائے میں تیری سفارش کرے سی، ان کو اللہ سے پیکج دے وڑا تیدا نہ نہیں آولا میں جی ہاں، ان کو کمل اگال ہے شدہ یاری لگاؤ گے تو یاری علی میں بلی میں، ٹھیک ہے، تو یاری کے معاملات پہ ہوگا۔ تو حافظ قرآن ہماری ضرورت ہے قیامت میں۔ آپ کہیں گے دنیا کی بات ہے، میں کہوں گا جی ہاں، معاشرے میں دنیا کی بھی ضرورت ہے۔ کیسے؟ توجہ توجہ، جلا رہی ضلع لودھا کے غیوروں توجہ، میرے اس جملے کو کان کی کھڑکی کھول کر دل تک راستہ دینا۔ قاری ابو ہریرہ صاحب، مولانا عبدالشکور صاحب، باقی حضرات جو استاد ہیں پڑھاتے ہیں، اللہ نہ کرے یہاں جلے میں کسی کا ابا فوت ہو جائے اور بیٹا دنیا کے اگر آخری کونے فجی اور لینڈ میں بھی بیٹھا ہو نا، وہ کال یہاں پرنسپل کو نہیں کرے گا، وائس چانسلر کو کال نہیں کرے گا، پروفیسر اور ٹیچر کو نہیں کرے گا، بھی ٹیچر صاحب معاشرتی علوم کی تلاوت کرائیں، میرا ابا مر گیا ہے، ڈبل میتھ اسٹیٹ پڑھوائیں، میری اماں مر گئی ہے۔ وہ نہیں کہے گا بیالوجی کیمسٹری پڑھوائیں، ریاضی میتھمیٹکس ڈبل میتھ اسٹیٹ فزکس پڑھائیں،
میرا گھر میں فوت کی کا معاملہ ہوا ہے، وہ کہے گا قاری صاحب مالا کو اکل سورت یاسین پڑھیں تو میرا ابا فوت تھی گئی ہے، کیوں تم جانتے ہو کہ سورت یاسین اللہ کا قرآن ہے اور اس کا اثر دنیا کو چیر کے قبر تک جاتا ہے۔ آپ مانتے ہیں؟ جب یہ بات مانتے ہیں تو جب ضرورت وہاں تک ہے تو پھر اس ضرورت کو بھی معاشرے کی ضرورت سمجھے۔ جب تک نماز چل رہی ہے اسکول کالج کی تعلیم کا فائدہ ہے، میں انکار نہیں کرتا، میں نے الحمدللہ ٹاپ کر کے پڑھا ہے، گولڈ میڈل لیا ہے ہم نے، ایسا نہیں ہے، سونے کا تمغہ ہم نے اسکولوں سے لیا ہے، کالجز سے لیا ہے، لیکن میں اپنے ابا کی دعا میں لفظ کہوں، میرے ابا کی قبر پہ اللہ کروڑوں اور رحمت نازل فرمائے، وہ کہتے تھے بیٹا مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کے جو دین پڑھو گے اس کی برکت سے اللہ تمہیں وہاں عزت دے گا۔ آج ہمیں کالج یونیورسٹی میں عزت ملی ہے، یہ مسجد کی چٹائی کی برکت۔ میں دنیا گھومتا ہوں، اپنی یونیورسٹی کا تعارف بعد میں کراتا ہوں، مدرسے کا تعارف پہلے کراتا ہوں۔ ہم دین والے، ہم نے قرآن و شریعت و ایمان و احسان ایمان پڑھا ہے، اللہ کے گھر میں پڑھا ہے، نبی کی درسگاہ میں پڑھا ہے۔ یہ ہے چیز، یہاں پڑھاؤ۔ اسکول کالج پڑھو گے دنیا کی ضرورت ہے، دنیا تک ہے۔ جب آنکھ بند ہو گئی، دل دھڑکنا بند ہو گیا، نبض چلنی بند ہو گئی، سانسیں رک گئی، پھر اللہ کا قرآن فائدہ دے گا، حضور کا فرمان فائدہ دے گا۔ بے شک یہ عزت ہے علماء کی، یہ مقام ہے علماء کا، یہ ہے معاشرے میں مولوی کی ضرورت۔ آج لوگ مولوی سے آگے بڑھنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں مولوی سے اگو نہ جو مولوی سے پیچھے پڑو، لوگ مولوی سے آگے بڑھتے ہیں۔ میں ایک بات سنانے لگا ہوں، مولوی کے آگے بڑھو گے تو پھر زندگی کی تمہیں یقین دہانی میں نہیں کرا سکتا، میں کو تمہیں تھریٹ نہیں کر رہا، دھمکی نہیں دے رہا قتل کی، میں صرف سمجھا رہا ہوں۔ مقتدی مولوی کے پیچھے ہوتا ہے، پیچھو امام دے اللہ اکبر، اور جو آگے چارپائی پہ ستا ہوتا ہے وہ مولوی دے اگو تھی اپیا ہوتا ہے۔ ادھر مولوی سے آگے بڑھنے کی بات نہ کرتا، علماء کے پیچھے رہا، علماء کی اتباع کرتا۔ میرے دوستو سنیں، عالم اور حافظ یہ معاشرے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہ ہماری دنیا پوری ہے نہ ہماری آخرت۔ اور ایک بات میں مزید سمجھانے لگا ہوں، علماء دہشت گرد نہیں ہوتے، لوگ علماء کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، علماء دہشت گرد نہیں ہیں، علماء معاشرے کا پرامن طبقہ ہے، علماء معاشرے کا پرسکون طبقہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے بڑی بڑی لڑائیوں میں جہاں عدالت فیصلہ نہ کر سکے وہاں مولوی راضی نامہ کرا کر دکھاتا ہے، مولوی قاتل اور مقتول کے ورثاء کو گلے ملا کے شیر اور چینی کی طرح میٹھا کرا کے دکھاتا ہے۔ کیوں؟ یہ علماء ہیں، اور علماء وہ ہیں جو کبھی معاشرے کا بوجھ نہیں بنتے، وہ معاشرے کی عزت کہلاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ لوگ کہتے ہیں مولوی کما کے کھائے تو چندے سے کھا رہا ہے۔ میں نے کہا سنو، عالم بھی محنت کر کے حاصل کرتا ہے، سرکاری ملازم بھی محنت کر کے حاصل کرتا ہے، بس فرق یہ ہے مولوی کی تنخواہ کو چندہ کہہ دیتے ہو، سرکاری ملازم کی تنخواہ کو ٹیکس کہہ دیتے ہو۔ یہ ٹیکس کیسے ہے؟ ہاں، یہ انکم ٹیکس ہے، یہ جرنل سیل ٹیکس ہے، یہ سیل ٹیکس ہے، یہ ہوم ٹیکس ہے، یہ کمرشل پرائز ٹیکس ہے، یہ کمرشل ویلیو ٹیکس ہے، یہ بزنس ٹیکس ہے، اس پیٹرول پہ ٹیکس ہے، اے ٹی ایم پہ ٹیکس ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب بھی 100 روپے موبائل میں ڈلواؤ، کتنے آتے ہیں؟ کتنے آتے ہیں؟ کتنے؟ 74 روپے۔ چلو کوئی آدھے 74 تھے، کوئی آدھے 84، 100 نہیں آدھے۔ کیوں نہیں آدھے؟ اجا آکو پننے مولوی، یہ ٹیکسز نہیں ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جاتے ہیں، بس انہوں دی تنخواہ کو ٹیکس آ دیں، ساری تنخواہ کو چندہ آ دیں، لوگ اسادے سے شروع کر دیں، مولوی سے چندے کرے دیں، تو جرا سکول دے ہیڈ ماسٹر ہے وہ جیبوں کی نہ دے۔ نہیں، ہر بندہ اس معاملات میں ڈونیشن پہ ہے، لیکن ہاں حیا کا معاملہ علماء میں ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی مولوی روڈ بلاک کر کے ٹھہراؤ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ عصر کی نماز نہیں پڑھائیں گے، 3 سال تراویح کی چھٹی تنخواہ بتاؤ، میں نے تو نہیں دیکھا۔ ہاں یہ دیکھا ہے پیرامیڈیکل اسٹاف،
ہمارے ڈاکٹرز کی ہڑتال ہے، جو او ٹی پی بند، او بی ٹی بند، ٹھیک ہے، یہ کیوں بند ہے او پی ڈی؟ اس وجہ سے بند ہے کہ آج ڈاکٹروں کی ہڑتال ہے، آج اسپتال کی چھٹی ہے، آج کالج میں اسٹرائک ہے، تو وہاں تو ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ یہ اور ورنہ یہ۔ مولوی بیچارہ کوئی بھی وہ مسئلہ نہیں، اور وہاں 2-2 4-4 5-5 لاکھ تنخواہ ہے، کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے۔ مولوی دی تنخواہ 10,000 ہے، پوچھو بال کتنے، میں داڑھی تحت پھیر کر دے اللہ دے فضل اللہ بال ہے، الحمدللہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو۔ پرامن طبقہ ہے، معاشرے کا پرسکون طبقہ ہے۔ مولوی مدرسے میں بیٹھے تب بھی پرامن ہے، روڈ پہ آئے تب بھی پرامن ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے جملہ کہا تھا، میں اب بھی کہتا ہوں، جتنے دھرنے پاکستان میں ہوئے آج تک، جتنے جلوس ہوئے، جتنے جلسے ہوئے، کتنوں میں لڑائیاں ہوئی، گولیاں چلی ہیں، گالیاں چلی ہیں، باجی اور باجیوں کے معاملات آئے ہیں، لیکن جب مولوی چلے ہیں، مولانا فضل الرحمان قائد ملت اسلامیہ 1,500 کلومیٹر سفر کیا ہے، کراچی سے لے کر کشمیر آئے ہوئے اسلام آباد تک، آزادی مارچ پاکستان کے چاروں صوبوں کو ٹچ کرتے ہوئے وہاں پہنچے، ایک روڈ کا جملہ نہیں ٹوٹا، ایک دکان کا شیشہ نہیں ٹوٹا۔ مولوی اتنا پرامن ہے، اتنا پرامن ہے مولوی، پھر بھی اعتراض علماء۔ ایک جگہ میں نے کہا کہ اپنے بچے کو حافظ بنا لو، عالم بنا لو، پڑھا لکھا بندہ ہے، عجیب سوال کرتا ہے، مولوی بڑھ گیا تو کھاسی کتھوں ہوں؟ میں کہتے ہیں منہ والے پاسو کھاسی، کان والے پاسو نہ کھاسی، کان نچنے والا نہیں پاونا، منہ چھپاونا، کھاسی کتھوں؟ اچھا ایک بات بتائیں، یہ کہتے ہیں مولوی بن گیا کھائے گا کہاں سے؟ اور جب کھانے کی باری آتی ہے تو کیا کہتے ہیں زیادہ کون کھاتا ہے؟ سارے آپے اور جواب دیتے ہیں، ہوں میں کوئی کھواؤن دی لوڑ نہیں پئی، سارے آدھر کھاندہ زیادہ مولوی ہے، تو جلے زیادہ کھاندہ تو مال کو کیسے بڑھاؤنا چاہیے؟ مولوی جو کھاوے بھائی۔ یہ 2 باتیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مولوی بن گیا کھائے گا کہاں سے اور مولوی کھاتا زیادہ ہے۔ حضرت مولانا میرے خیال میں منطق کی زبان میں مانیت الجمع ہے، امپاسبل سینٹنس ہے کہ کھائے زیادہ ہے اور بن گیا تو کھائے گا کیسے؟ یہ مانیت الجمع ہے، ان کو جمع کر کے دکھائیں، ویری ویری امپاسبل سینٹنس ہے، یہ تو اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ایسے کوئی کہے مولانا عبد الشکور صاحب وہ وڈے وڈے والا والا گنجا دکھا لے، بڑے بالوں والا گنجا ہوتا ہے، کوئی آپ کو کہے او کاریہ پورا نہ صرف وہ اندھے کو رٹھا لے، بہترین ڈرائیور ہے، اندھا ڈرائیور ہوتا ہے، اندھا ہاتھی تے لشکر تو دیا تو صحیح کھلانے منڈے کو رٹھا لے، جہاں سے تک ہونی تے نچدہ بڑے زور ہوتا ہے۔ فلاں ٹنڈے کو دیکھا جو تلوار زنی کرتا ہے، ہاتھ میں تو اس کے کاٹ نہیں ہے، تلوار زنی کیسے کرے تھی؟ ایسی باتیں ہیں، یہ بھی ایسی باتیں ہیں کہ مولوی بن گیا کھائے گا کہاں سے، پھر کہتے ہیں مولوی کھاتا زیادہ ہے۔ میرے دوستو دنیا میں نے کسی حافظ عالم کو نہیں دیکھا جو رات کو سوتے وقت نیند کی گولیاں کھاتا۔ آپ عالم کو سلانے کے لیے سر کے نیچے اینٹ بھی دے دینا، خراٹے مار کے سوئے گا۔ اور میں نے دنیا داروں کو دیکھا ہے جو گولیوں کو پورا پتہ کھا جاتے ہیں، صبح اٹھ کے کہتے ہیں آدھا گھنٹہ سوتا تھے، آدھا گھنٹہ جاگتا ہے، ایسے ادھی رات نیند رہی ہے، ادھی رات کوئی۔ اس لیے کہتا ہوں عالم بن جاؤ پرسکون نیند آئے گی انشاءاللہ، حافظ بن جاؤ پرسکون نیند آئے گی۔ میرے دوستو یہ باتیں صرف میں نے اس بنیاد پہ کی ہیں تاکہ آپ کو یہ مدلل مبرہن کر پاؤ کہ قرآن کا مقام کیا ہے، قرآن والوں کا مقام کیا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، جیسے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں تو اللہ ہمارے ہاتھوں سے ہمیں رزق دیتا ہے، ایسے قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، ہم اپنی اولاد پیش کریں گے، ہماری اولاد کے ذریعے اللہ کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ یہ حافظ قرآن کی زبانیں، یہ عالم قرآن کا سینہ، یہ معاملین کا مال، یہ مکان والوں کی جگہ، یہ اللہ کی ذمہ داری پوری کر رہی ہے کہ کتاب اللہ کی ہے، ذمہ داری میں ان کے اسباب کا دخل ہے۔ میرے دوستوں میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں آؤ دین کے ساتھ جڑ جاؤ، آؤ شریعت کے ساتھ جڑ جاؤ، آؤ اسلام و ایمان کے ساتھ جڑ جاؤ، آؤ مدارس کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنے بچوں کو بھی عالم بناؤ، اپنی بچیوں کو بھی عالم بناؤ۔ میں اسکول کالج سے منع نہیں کرتا،
پڑھائیں دنیا کی ضرورت ہے، لیکن قرآن دنیا کی بھی ضرورت ہے، دین کی بھی ضرورت ہے، شریعت اور حدیث دین کی بھی ضرورت ہے، دنیا کی بھی ضرورت ہے۔ آج یہ نہ ہو جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے گلہ کیا، تو ہمیں علامہ اقبال کی بات یاد ہونی چاہیے۔ علامہ فرماتے تھے یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو۔ اللہ معاف کرے سائیں، پھر یہ وقت نہ آئے کہ پیو مویا پیا ہوئے تھے پوتر جنازہ پکیندہ کھڑوتا ہوئے، پوتر کو پتہ ہی نہ ہوئے بھی جنازہ کیسے پڑھنا۔ میں آج اپنے ابا کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کی دعائیں کیوں مانگتا ہوں؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا اپنے ابا کو جن نے ایک لمحہ میرے لیے ضائع کیا ہو۔ 12ویں نمبر پہ آخری اولاد میں اس کی سب بیٹیوں بیٹوں کو عالم حافظ بنایا، سب سے زیادہ توجہ ابا کی میرے اوپر ہوتی۔ جمعہ کی نماز میں مجھے آج بھی مجھے مار پڑی تھی، جمعہ کی نماز کے بعد ولی سنتیں پڑھتے ہوئے، چھوٹی عمر تھی، میں سجے کھبے دیدہ کھڑوتا ہوں، دیکھا کتنے بندے۔ ابا جی نے مجھے دیکھ لیا اور اچھا بھلا مجھے چانٹا لگایا۔ وہ والد صاحب کے چانٹے کی برکت آج بھی ہے کہ نماز میں دھیان رکھتا ہے۔ میں 10 بھی مار کھا گئی پیو کو جو چھینکل میں یاد کوئی نہیں۔ اللہم اجل ہولنا اللہم اجل حالنا، ابا سے تھپڑ کھایا تھا کہ لڑکی اور لڑکے کا فرق کیوں نہیں کیا۔ شافعۃ و مشفعہ یا مشفعہ ہے، میں نے آج بھی ولو اعجبکم ولو اعجبتکم پہ ابا سے غصہ کھایا میں نے۔ کیوں اس طرح ابا جی نے تربیت کی۔ آج تم نے میرے لیے کرسی لگائی، جلسے میں میرا نام پڑھا لکھا، کیوں؟ میرے منہ تے پیپٹ بات ہے، میرے منہ تے بلبل بیٹھی ہے، میں بڑی ماں دا پتر ہاں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ گئے۔ میرے دوستو اس بنیاد پہ کہتا ہوں اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ۔ میں ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گیا، اپنا سنے دا پیا میں اپنا قبیدہ نہیں، اپنا اکھیاں رکھا تے کرنا سنا۔ جنازے میں گیا اور صحیح 5 منٹ صبر کرو، کیوں کیڑی موت پہ گئی ایسے انہا پوتر سفر تو آدھا پیا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ٹھہر گئے۔ ان کے والد صاحب کے بیٹے آگئے، وہ آ کے منہ لکھا رونے شدہ ابے دی بخشش سے دعا کی تھی، سارے آنکھ سے صفحہ سدھے کرو جنازہ پڑھیے۔ صفحہ سدھے کیتے سے ابو کھڑوتے ہیں، ہاں بھائی کروں۔ ایویں ہاتھ میں چاول لگا تو اس کا بندہ آیا، میرا کان پہ ہاتھ یوں پکڑا اس بیٹے نے۔ مولانا ایکسکیوز می 1 منٹ، ایک بات کہوں؟ میں نے کہا جی کہو۔ میں تو صحیح جنازہ نہیں آتا، بس 3 دفعہ کل والا پڑھا تھا کہ مجھے کہہ رہا ہے آپ ہنستے ہو، میں رونے کی بات کر رہا ہوں، میں درد دل سنا رہا ہوں، فیصلے کی بات نہیں ہے۔ کہ معاشرے کا المیہ 12ویں کلاس میں لڑکا پڑھتا ہے، حال یہ ہے کہ پیو کا جنازہ پڑھنے نہیں آتا۔ کیا فائدہ اس تعلیم کا جس تعلیم میں مرنے کے بعد باپ کے لیے جنازے کے 2 لفظ بھی اولاد نہ پڑھ سکے؟ میرے دوستوں تبھی کہتا ہوں اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ، اپنی اولاد کو شریعت پڑھاؤ، اپنی اولاد کو مذہب پڑھاؤ، تاکہ جب تم دنیا سے جاؤ تمہاری قبر ٹھنڈی ہو جائے۔ بھائی سہیل میری مسجد کے مقتدی تھے، اگرچہ دنیا دار تھے، جب فوت ہوئے تو 3 بیٹے قرآن کے حافظ تھے۔ قبر پر رکوع پڑھنے کی باری آئی تو 2 چاہیے، وہاں 3 ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک نے بقرہ کا اول حصہ، ایک نے بقرہ کا آخری حصہ سورت میں پڑھا، اور تینوں نے مل کر سورت البقرہ پڑھی۔ میں نے کہا سلام حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو، مسلم شریف میں حدیث اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ بیٹوں میں نے تمہیں پالا پوسا ہے، میرے احسان ہے تمہارے اوپر۔ کہا جی ابا ہے، کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پہ مٹی ڈالنا، پھر میری قبر پہ پانی ڈالنا، پھر اتنا ٹائم بیٹھے رہنا جتنا اونٹ ذبح ہو کے تقسیم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حتی استانس بکم، پوری روایت موجود ہے، اونٹ ذبح ہو کے تقسیم ہونا اتنا ٹائم لگتا ہے جتنا سورۃ بقرہ پڑھنا۔ صحیح۔ میں نے کہا سہیل تیری موت کو بھی سلام ہے، تو دنیا سے گیا تیرے 3 لخت جگر تیرے لیے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ کیا خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے، لیکن یہ حال ہے۔ میں پوری گفتگو کا خلاصہ دے رہا ہوں بھائیو، ان دین والوں کے ساتھ، ان قرآن والوں کے ساتھ، ان ایمان والوں کے ساتھ، اس شریعت والوں کے ساتھ اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، بھیجو، بچیوں کو بھی بھیجو، بچوں کو بھیجو۔ ایک مرد پڑھ گیا تو ایک فرد پڑھ گیا، لیکن ایک عورت پڑھ گئی تو ایک معاشرہ پڑھ گیا۔ میری اماں نے رات کو سوتے وقت مجھے یہ لطیفے نہیں سنائے تھے، گنجڑو گنجڑو بیر تب ہوگا، ہم بچے کو یہ کہہ کے سناتے ہیں، کورو پانڈو میں کس سے سناتے ہیں۔ ہماری والدہ پر رب غریب کے رحمت فرمائے، میری اماں براہ راست بیٹھ تھی حضرت عبداللہ بن رحمت اللہ علیہ سے، میرے نانا جان حضرت بہنوی کے خلیفہ مجاز تھے، میری اماں
سیدہ خاتون رات کو سوتے وقت میں نے اپنی اماں سے جو قصے سنے ہیں نا وہ ہفتے کے دن طے ہوتے تھے کہ جمعے والے دن حضور اور ابو جہل کا واقعہ سناؤں گی، ہفتے والے دن آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ سناؤں گی، اتوار کو حضرت عیسیٰ اور ان کے حوارین کا واقعہ سناؤں گی، پیر والے دن آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود، یوں طے ہوتا تھا۔ آج ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں تو اماں کو سنائی ہوئی بات یاد آ جاتی۔ اپنی بچیوں کو بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، دنیا بھی بہتر بن جائے گی، آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ، جتنے ساتھی بیٹھے ہیں کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالی، اللہ آپ کا بھلا فرمائے۔ مفتی صاحب شہادت ولی ملی آسمان کی طرف کر کے دعا مانگنے کا شریعت میں حکم ہے، آپ ویسے ہی مانگ لیں تب بھی قبول ہے۔ گندم کو عشر نکالتے ہیں، باقی اجراس کے متعلق بتاتے ہیں، عشر سب کا ہے۔ ما اخرجت الارض، اکثر مدارس میں درجہ کتب کے اساتذہ طلبہ کی اہمیت درجہ حفظ کی اہمیت کی وقت اتنی نہیں ہے، باقیوں کی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم جس مدرسے میں پڑھے ہیں وہاں حفظ کی اہمیت ہوتی ہے، جہاں نہیں ہے ان کو اس حوالے سے نظر غور کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے بارے میں فرمائیں، ربیع الاول کا مہینہ ایسا ہے جس میں میرے نبی کی آمد بھی ہوئی ہے، میرے نبی کی رخصتی بھی ہوئی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول جس مہینے میں آئے اسی مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے 63 سال بعد۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پیدائش کی اتنی خوشی نہ کر کے تمہیں موت بھول جائے، تو موت کا اتنا غم نہ کر کے تمہیں پیدائش بھول جائے۔ خیر الامور اوسطها، درمیانی ترتیب رکھا کریں۔ مفتی صاحب صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم بتا دیں۔ صلاۃ و سلام حضور کے روزے پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کے پڑھنا چاہیے۔ یہ صلاۃ و سلام حضور کے روزے کا ہے، ضرور پڑھیں، یہ وہاں کا درود ہے۔ مفتی صاحب ایک عالم دین نے کہا ہے ایسے کھانے جو تشریک اور شرک میں پہنچا دیں کہ کھانے کا کیا حکم ہے؟ کھانا حلال کھانا چاہیے، حرام کھانوں سے بچیں۔ مفتی محمود اور مولانا فضل الرحمان کی دینی خدمات بتا دیں۔ قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار مفتی محمود کے کردار میں اگر شامل نہیں ہو تو پھر اور کیا مانگتے ہو؟ مفتی محمود 9 مہینے صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ مفتی محمود نے 9 مہینوں میں وہاں پہ شراب پہ پابندی لگا دی تھی، اردو زبان کو قومی زبان قرار دے دیا تھا، شلوار قمیض کو قومی لباس قرار دے دیا تھا۔ صدر بھٹو بھی آتا تھا تو ادھر بھی ان کے معاملات کی پابندی اس کو کرنی پڑتی تھی۔ یہ مفتی محمود کا مقام ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی کئی خدمات ہیں، آپ شناختی کارڈ بنوانے جاتے ہیں، ادھر تم سے پوچھا جاتا ہے کہ مسلمان ہو یا قادیانی ہو، یہ مذہب کا خانہ فضل الرحمان نے لکھوایا ہے۔ آج بھی سود کے خاتمے کی ترتیب مولانا فضل الرحمان نے کی ہے۔ 1 جنوری 2028 کو ملک میں سود ختم ہو جائے گا، حکومت مولانا کو لکھ کے دے چکی ہے۔ اس وقت میرے صوبہ خیبر پختونخوا اور میرے پڑوسی صوبہ بلوچستان کے اندر 2 بینکوں میں سود ختم ہو گیا ہے، الائڈ بینک میں اور UBL میں۔ ان کا نام بھی بدل گیا ہے، امین برانچ ہو گیا ہے اور ان کا مونوگرام بھی بدل گیا ہے۔ انشاءاللہ پنجاب میں بھی ایسا ہوگا۔ مفتی صاحب ہاتھوں پہ تسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ اس جگہ سے انشاءاللہ تعالی قیامت میں گواہی آئیں گی۔ مفتی صاحب قائد جمعیت کو لوگ گالی دیتے ہیں تو ان کا حشر کیا ہوگا؟ قبر میں ان کی حشری ہوگی بیٹا۔ مفتی محمود صاحب، مفتی صاحب تبلیغی جماعت کے ساتھی علماء کے خلاف بولتے ہیں۔ کوئی تبلیغی جماعت کو بندہ علماء کے خلاف نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ تبلیغی نہیں ہے، وہ تکلیفی ہے۔ تبلیغ والے یہ کام نہیں سکھاتے، تبلیغ والے ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم تبلیغ والوں کے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب اگر مار پیٹ کر طلاق دلوائیں تو ہو جاتی ہے، بھائی تلوار گولی ہے، تم سر پہ رکھ کے زبردستی مارو تب بھی ہو جائے گی، خوشی سے مارو تب بھی گولی لگ جائے گی، اور جو ہے نا آپ کسی وجہ سے مارو تب بھی ہو جائے گی۔ تو طلاق البکرہ ہمارے یہاں ہو جاتی ہے، اسی لیے طلاق ہو جائے گی، لیکن جو مار پیٹ کے خواہ مخواہ سے طلاق دلوائیں ان پر گناہ رہے گا۔ جزاکم اللہ تعالی۔